ابلغکم رسالات ربی. ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ دیکھو میں تو اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ, میں امانت دار ہوں, اللہ کا پیغام پہنچانے میں خیانت نہیں کروں گا. ناصح, تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارے فائدے کی باتیں کروں گا. قوم نے جواب میں وہی کہا کہ بھئی اللہ نے پھر آپ کو پیغمبر کیوں بنایا؟ کسی فرشتے کو بنا لیتا. یا ہماری قوم میں بڑے بڑے سردار لوگ پڑے ہوئے ہیں, قوم کے وڈیرے ہیں, وہ سمجھتے تھے جیسے الیکشن میں بڑے لوگ آتے ہیں نا, تو نبوت میں بھی اسی ٹائپ کے لوگ آئے. بھائی نبوت تو اللہ کی سلیکشن ہے, یہ کوئی الیکشن تھوڑی ہے. الیکشن میں تو پھر وہ آتے ہیں جو آج کل آئے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, سلیکشن ہے. اس میں اللہ تھوڑی وہ کرے گا کہ جو قابل نہیں ہے نبوت کے اس کو نبوت دے دی, جو قابل ہے اس کو. یہ اللہ نہیں کرتا ایسے. اس لیے فرمایا اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو ڈرایا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. دیکھو اس وقت کو یاد کرو, اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد زمین کا جانشین بنایا. ان کی قوم کے بعد, ان کی قوم کو اللہ نے کیسے تباہ کیا, ان کی قوم سے عبرت حاصل کرو. یہ زمین تمہیں وراثت میں کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. تو آج تو تم بدماش بنے ہوئے ہو, دادا بنے ہوئے ہو زمین پہ. بڑے بڑے قد تھے بھائی, کھجور کے درختوں کے جتنے ان کے قد تھے, تو تم اس کے دادا بنے ہوئے ہو. یہ کس کا مالک کس نے بنایا تمہیں؟ اللہ نے بنایا ہے. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا, اور مخلوق میں تمہیں طاقت دی ہے اس نے, بہت مضبوط گرفت والا تمہیں بنایا, پاورفل, اکنومیکلی بھی بڑے مضبوط تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ. قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ آپ اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت پہ آ جائیں, اور ہمارے باپ دادے جن کو پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں. ہمارا پریوار اور پرمپرا اور خاندانی روایات اور باپ دادا کا دین وہ سب ایسا ہی, ایک اللہ. تو فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. آپ ایسا کریں, بار بار عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں, عذاب لے آئیں. چھوڑیں, یہ گل کیا ہو جائے گی, مک جائے گی. آپ سیدھا سیدھا عذاب لے آؤ. کیسے بے غیرت لوگ تھے یار, ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیا لے آؤ؟ عذاب لے آؤ. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب. جب یہ ہوا تو ہود علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب تو تم پہ آئے گا جو باتیں تم کر رہے ہو, لیکن میں تم پر حیران ہو رہا ہوں. ان پتھروں کے بنے ہوئے بت جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے, ان بتوں کے مقابلہ, ان بتوں کو کے فیور میں اللہ سے دشمنی لے رہے ہو. بڑی زبردست بات ہے یہ, اس کو سمجھو. اللہ سے دشمنی لے رہے ہو, کس کو فیور کر کے؟ ان بتوں کو. اس کی مثال ایسے ہے, آپ نے کسی کے فیور میں لڑائی کرنا شروع کر دی بڑے طاقتور سے, جس میں خطرہ ہے کہ وہ آپ کی کباب بوٹی بنا دے گا. آپ کے دوست کو پتا چلا, اس نے کہا یار میرا دوست کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے لڑ رہا ہے اور مر نہ جائے تو میں جاؤں. یار میرا دوست جب کسی کے فیور میں لڑ رہا ہے تو وہ کوئی بڑی شخصیت ہوگی. وہاں گئے تو دیکھا کوئی چمار ہے, کوئی چرسی ہے, چپل چور ہے. تو آپ کیا بولو گے؟ ابے تو کسی کے فیور میں لڑ رہا ہوتا تو کوئی بادشاہ, کوئی شہزادہ, کوئی باپ ہوتا, تیری ماں ہوتی, تیرا بھائی ہوتا, تیری بہن ہوتی. تو لڑ چپل چور اور چرسی کے فیور میں اپنی جان دے رہا ہے, تو پاگل آدمی. سمجھ رہے ہو؟ تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں کہ خدا کا عذاب آئے گا, اور تم فیور ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو کر رہے ہو. ان بتوں کی محبت میں دشمنی کس سے لے رہے ہو؟ اللہ سے. سمیتموہا انتم وآباؤکم, جن کے معبود ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں, خود تم نے گڑھ لی ہیں. یہ نام ہے چند. ہر باطل آدمی یہی کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے تمہارا مقابلہ مجھ سے نہیں ہے, تمہارا مقابلہ کس سے ہے؟ اللہ سے, ان کے فیور میں. یہاں ایک علمی نقطے کی بات ہے, یہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے اور مختصر ہی کروں گا اس کو میں. یہ خوب سمجھ لو, ہم جب یہ کہتے ہیں نا 20 رکعت تراویح سنت, خواتین کا سمٹ کے نماز پڑھنا سنت, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ تم علماء دیوبند کو فیور کر رہے ہو, تم اپنے مسلک کو فیور کر رہے ہو, اور ہم قرآن و حدیث کو فیور کر رہے ہیں. نہ نہ نہ, یہ بہت غلط تعبیر ہے. ہم فیور کر رہے ہیں چاروں ائمہ کو, جو تابعین تبع تابعین کے دور میں تھے, جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے.
تو ہمارا مقابلہ آپ قرآن و حدیث سے نہ کرایا کرو، نہ یا علماء دیوبند کے فیور میں نہیں، آپ ہمارا مقابلہ کراؤ ان لوگوں سے جو قرآن و حدیث کی وہ تشریح کر رہے ہیں جو آج کی جا رہی ہے، اور ایک قرآن و حدیث کی وہ تشریح ہے جو تابعین تبع تابعین کے دور میں کمپلیٹ ہو کے لا اور قانون کا حصہ بن چکی تھی۔ تو ہم اس تشریح کو فیور کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی ایک تشریح وہ ہے جو تابعین تبع تابعین اور ائمہ نے کر لی ہے۔ تبھی تو دیکھو 3 طلاق میں بار بار کہتا ہوں کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ نا، کوئی ایک اجل تابعی دکھاؤ جس نے 3 کو 1 کہا ہو۔ تو یہ کیسا قرآن و حدیث ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو جب ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو دفاع میں علماء دیوبند کا یا اپنے بزرگوں کا دفاع نہیں ہوتا، دفاع میں ان ائمہ محدثین کا دفاع ہوتا ہے جن پر پوری امت اعتماد کرتی آئی ہے۔ ان کا مقابلہ ان سے کیا کرو آپ۔ پھر بولو بھائی انجینئر مرزا نے کہا ہے، انجینئر مرزا کا کلپ میں نے ابھی تراویح میں ریکارڈ کرانے والا، اس نے بولا کہ دیوبندی بریلوی کہتے ہیں کہ تراویح 20 رکعت ہوتی ہے۔ کتنے جھوٹ بولتے ہو یار، یہ دیوبندی بریلویوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، امام احمد جو امام بخاری کے استاذ ہیں، امام شافعی جو امام احمد کے استاذ ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو امام شافعی کے دادا استاذ ہیں، اور امام مالک جو ان سب کے استاذوں کے استاذ ہیں، یہ سب کیا کہتے ہیں؟ کم سے کم کتنی رکعتیں ہیں؟ 20۔ تو انجینئر علی مرزا کو جو کلپ ریکارڈ کروانا چاہیے ان چاروں اماموں کے خلاف ریکارڈ کروانا چاہیے۔ وہ کروا رہے ہیں میرے خلاف، وہ کروا رہے ہیں علماء دیوبند کے خلاف۔ تو آپ یوں بولو کہ ان چاروں نے قرآن و حدیث کی غلط تشریح کی ہے، تو جو گالیاں آپ نے علماء دیوبند کو یا بریلویوں کو یا ہمیں دی ہیں وہ ہمیں مت دو۔ آپ کس کو دو؟ آپ ان کو دو۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کی میں ایک آسان مثال دیتا ہوں۔ دیکھو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ان مولویوں نے 5 نمازیں فرض کر کے دین کا بیڑا غرق کر دیا، یہ مولویوں نے لوگوں کو صرف غیر ضروری نمازوں پہ لگا دیا، مولوی ایسے، تو مولوی اپنے دفاع میں کیا کہے گا؟ بھائی میں نے نہیں لگایا، یہ تو قرآن نے لگایا ہے۔ تو ہمیں برا کہنے کے بجائے کس کو بولو؟ معاذ اللہ قرآن کو۔ تو وہ قرآن کو نہیں بول پائے گا۔ تو اسی طرح جب بھی کوئی اہل حدیث بولا کرے نا ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں، ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے، ان حنفیوں نے اندھی تقلید میں حکم دے دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تو ان سے بولا کرو بھائی یہ حنفیوں نے نہیں، حنفیہ کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، ان چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے۔ تو آئندہ جب آپ کلپ ریکارڈ کروائیں تو یہ نہ کہا کریں انجینئر ورسز مفتی طارق مسعود، قالی خلیل ورسز مفتی طارق مسعود۔ نہ 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 نہ، یہ آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ۔ یہ وہی سیکولر لوگ جو اسلام کو برا نہیں کہتے، اسلامی حکام کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں یا مولویوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ کلپ بنایا کریں انجینئر ورسز چاروں امام، قاری خلیل ورسز چاروں، اور وہ تابعین تبع تابعین کے دور کے امام جن کی تعریفوں اور ان کی علمی صلاحیت پر کتابوں کی کتابیں لوگوں نے سیاہ کر دی ہیں، تو اپنا مقابلہ ان سے کرایا کریں۔ پھر بولا کریں یہ اندھے مقلد تھے جو قرآن و حدیث کے خلاف فیصلے کر کے گئے ہیں، یہ لوگ قوم کو گمراہ کر کے گئے ہیں، قرآن و حدیث سے ہٹا کے گئے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے صحیح قرآن کیا ہے اور صحیح حدیث کیا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی میرا وہ خواتین کی جو سمٹ کے نماز والا کلپ چلا ہے اس کو بھی کسی نے ادھورا چلا دیا، پورا نہیں چلایا کمبخت نے، تبھی ہم انسٹاگرام وغیرہ پہ پابندی لگا رہے ہیں۔ اس میں پھر وہی قاری خلیل کا کلپ چلایا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں۔ تو مختصر سوال کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں، دوڑیں نہیں، تو بس ان سے یہ سوال پوچھ لینا آپ کے پاس کیا دلیل؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں؟ تو جو آپ کے پاس دلیل ہوگی وہی ہم بھی دلیل جب آپ پیش کر دو گے تو ہم بھی انشاءاللہ عورتوں کے سمٹ کے نماز پڑھنے کی دلیل پیش کر دیں گے۔ بھائی اس پہ ہمارے پاس بھی تواتر عملی ہے اور آپ کے پاس بھی تواتر عملی۔ یہ کیا بات ہے اس تواتر عملی کو جب آپ کے فیور میں ہو تو حجت مانتے ہو، تو یعنی وہ چاروں اماموں کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت نہیں مانتے، اور آپ کے فیور میں جا رہا ہوگا تو حجت مانتے ہو، تو یہ زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ زیادتی۔